یہ عبارت ڈاکٹر شرافت علی کی بک نماز اور ماڈرن سائنس سے لی گئی ہے۔ فلپائن میں ایک نئے مسلم نے اپنے ایک انٹرویو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا کہ اس کی زندگی بدلنے کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی باجماعت نماز ادا کرنے کا عمل ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اسلام میں نماز اور سب سے بڑھ کر نماز ادا کرنے کا خوبصورت انداز جس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ پچھلے کئی سالوں سے ایسی زندگی گزارنے کے طریقے کی تلاش میں تھا جو اس کائنات کا سب سے خوبصورت طریقہ حیات ہو۔ اس کے لیے اس نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا، بے شمار لوگوں سے ملا، بے شمار کتابیں پڑھ لی۔ ایک دن اس نے کچھ افراد کو ایک جگہ اذان دے کر باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا عمل ہوتے ہوئے دیکھا جس نے اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا۔ وہ حیران اور پریشان ان لوگوں کو دیکھتے جا رہا تھا۔ اس میں گورے کالے، امیر غریب، بڑے چھوٹے، سب ایک فرد واحد کی آواز یعنی اذان دینے پر جمع ہو کر اب اس کے پیچھے کھڑے تھے، اور جو وہ آگے کھڑا ہوا انسان کر رہا تھا اس کے طریقے کو پیچھے والے تمام افراد بے حواسی انداز میں ادا کر رہے تھے۔ وہ ان کے ایک ایک انداز کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے اندر کے انگنت سوالات کے جواب بنا کسی لفظ و زبان پہ ادا کیے بغیر اسے ملتے جا رہے تھے۔ اس نے ان کے ایک ایک عمل کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھا، ان کے کھڑے ہونے کا انداز، قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا، سینے پہ رکھے ہوئے ہاتھ ایک ساتھ جھکتے اور ایک ساتھ اٹھتے ہوئے ان کے انداز، پھر سب سے بڑھ ان کو اپنی پیشانی خود سے خاک آلود کرتے دیکھ اس کے اندر طوفان کھڑا ہو گیا کہ اس عمل سے بہتر پوری کائنات میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا، جس میں عاجزی اور انکساری کی ناقابل بیان عملی صورت روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے، جس میں تمام لوگ اپنے اپنے مقام و مرتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود اپنی مرضی سے اپنی پیشانیوں کو خاک آلود کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو کمزور، حقیر اور معمولی ثابت کرنے کا پوری کائنات میں کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان کے کھڑے ہونے، اٹھنے، جھکنے، بیٹھنے کے ایک ایک عمل کو بہت گہرائی سے دیکھا کہ کیا خوبصورت انداز ہے۔ ان لوگوں کا انتہائی ڈسپلین اس کی حیرت کو بڑھا رہا تھا کہ ایک انسان اتنے لوگوں کو بنا ڈانٹ ڈپٹ کے، بنا چیخے چلائے کیسے گائیڈ کر رہا ہے، اور تمام کے تمام لوگ بنا شور و غل کیے انتہائی ڈسپلین کے ساتھ اس کی ایک ایک طرز عمل کو بخوشی ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی حیرت اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی جب ان لوگوں کے اس عمل کے اختتام پر اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو آپ کو ہدایت دے رہا تھا اور آپ اس کی ہدایت پر بخوش، رضا و رغبت عمل کیے جا رہے تھے۔ وہ انسان دنیا کے لحاظ سے معمولی نوعیت کے درجے کا تھا، اور جو لوگ اس کے پیچھے اس کی ہدایت کو مان کر چل رہے تھے وہ مختلف درجے اور مقام والے لوگ تھے جو اس معمولی نوعیت کے ایک ملازم کے پیچھے اس کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ اس عمل کے ذریعے میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے کہ میرے اندر کے انسان میں کتنا حوصلہ، برداشت، صبر، سکون، چین، آرام، راحت اور تسکین ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارے خالق و مالک نے ہمیں ہمارے اپنے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کیا ہے کہ ہمارے اندر کتنا صبر ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی برداشت ہے۔ نماز کے دوران ہر انسان اپنا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ ہم نماز میں جتنا گہرائی میں اترتے جائیں گے ہمیں اپنے اندر کے انسان کے بارے میں مکمل معلومات و آگاہی ملنا شروع ہو جائے گی۔ جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کی صورت میں کہا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیا میں نے حقیقت میں اس بات کا اظہار اپنے کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ میں جو تکبیر تحریمہ میں کہہ رہا ہوں، جو رکوع میں جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے کہہ رہا ہوں، کیا میرا وجود اس کا عملی ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، یا صرف میں یہ کلمات ہی کو الفاظ کی صورت میں دہرا رہا ہوں؟ جو لوگ نماز میں جو کچھ کہتے ہیں اور نماز کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ صرف نماز کے دوران پڑھنے کی حد تک ہے، عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ صرف نماز پڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے نماز کے دوران کیا پڑھا ہے اور ہم نے اپنے خالق اور مالک سے کیا گفتگو کی ہے، ہم نے نماز کے دوران اپنے رب تعالیٰ سے جو ملاقات کی ہے اس میں کیا باتیں کر کے آئے ہیں، ہم نے نماز میں اپنے پروردگار سے کیا کیا التجا کی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر انسان کی اور کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان نے اپنا سب کام کاج چھوڑا، گرمی سردی میں گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اپنے وقت کو قربان کیا، مشقت کے ساتھ اپنے گھر سے مسجد تک آیا، خوب محنت اور مشقت بھی کی، مگر افسوس جب اپنی مزدوری مکمل کر لی اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا اس کو مزدوری کی بجائے سزا دی جائے
تو اس انسان سے بڑھ کر بدبخت، بدقسمت، حسرت زدہ اور کون ہوگا کہ ایک تو وہ انسان ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ اس نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، مگر یہ انسان جس نے سب کچھ کیا، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، مگر افسوس جب بدلہ لینے کا وقت آیا، جب اجر ملنے کا وقت آیا، یہ بھی اس انسان کی صف میں کھڑا ہے جس کو بدلہ ملنے کے بجائے سزا مل رہی ہے۔ آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔